اور ہر ایک کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا. کئیوں نے تو سارا بوجھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ڈال دیا اور کہہ رہے ہیں سرکار قبر میں آئیں گے فرشتوں سے کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ میرا ہے بس. کئیوں نے تو اور آسان کام کر دیا. قیامت کا دن ہوگا خدا کے دربار میں میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ کے آ جائیں گے. میرے بابو آج میں اس بات سے تجھے مطمئن کرنے نہیں آیا بلکہ پریشان کرنے آیا. اس بھروسے پہ نہ رہنا اللہ چاہے تو نقطے پہ معاف کر دے, چھوٹی سی نیکی پہ معاف کر دے, اور پکڑنے پر آئے بڑے بڑے گناہ پر پکڑ لے. جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کا لاڈلا کلیم ہے, عرض کرنے لگی الہی تیری کائنات میں صحراؤں میں پہاڑوں میں محلوں میں بازاروں میں کوئی ایسا آدمی مجھے دکھا جو کائنات کے اندر سب سے تجھے برا لگتا ہو اور اس کے اتنے گناہ کے مخلوق سے اس کے گناہ گنے نہ جاتے ہوں. فرمایا موسیٰ میرے بندے کا معاملہ ہے پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے الہ العالمین ذرا ایک جھلک مجھے دکھا دے میں دیکھوں گناہگار کیسے ہوتا ہے. اگلے دن حکم ہوا فلانی بستی میں چلا جا, فلانے قوم قبیلے کے دروازے پہ چلا جا, وہاں جا کے اس آدمی کا پوچھ لینا اور جا کے وہ تجھے گھر بتائیں گے, دروازہ بجانا, وہ آدمی باہر آئے اس کا چہرہ دیکھ لینا, دنیا کے اندر سب سے بڑا نافرمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی جستجو سے چلے گئے, سفر کر کے اس مقام پہ پہنچے, اس بستی پہ پہنچے اور جا کر دیکھا دروازہ بجایا. شد رہ گئے, حیران رہ گئے, الہی اس کی عزت کے تو بھرم کے چرچے دنیا میں ہے, پروردگار عالم یہ کیسے گناہگار ہے. فرمایا اللہ جل شانہ نے موسیٰ یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اشراق پڑھ کے جاتا ہوگا, چاش پڑھ کے جاتا ہوگا, سورہ یاسین پڑھ کے جاتا ہوگا, صبح شام کی دعائیں پڑھ کے جاتا ہوگا, لیکن میرے عزیزوں گھر جاتے ہی اپنے گھر کی ڈسٹ بن اٹھا کر, کچرا دان اٹھا کر اپنا اللہ اکبر گھر کا سارا کچرا پڑوسی کے دروازے کے پاس پھینک کے آتا ہوگا. رب کعبہ کی قسم پڑوسی صبح صبح گھر سے نکلا, اس نے اپنے دروازے پہ کچرا دیکھ کر اللہ اکبر پھینکنے والے کے دروازے کو دیکھ کے منہ بنا لیا. اللہ اکبر, ابھی اس کی آنکھ نیچے نہیں آئی, پروردگار عالم نے فجر کی نماز کا سجدہ اس کے منہ کے اوپر مار دیا. کبھی کسی چھوٹے گناہ کو سمجھ کر میرے عزیزوں گناہ کر نہ لینا, اور اس نیت سے کہ اللہ معاف کر دے گا, چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں توبہ کر لوں گا. میرے عزیزوں اگر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, اس چھوٹے سے گناہ پر معافی مانگ نہ بھول گئے تو رب کعبہ کی قسم یہ گناہ تیرے میرے ساتھ چپک جاوے گا, لپٹ جائے گا. یہ گناہ اتنا تیرا میرا ساتھ دے گا جب تک جہنم کی چوکٹ پار نہ کروا دے, یہ گناہ تیرا میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. کبھی چھوٹی سی نیکی کو دیکھ کر درگزر نہ کر دینا, یار میں نہیں کوئی اور کر دے گا. راستے سے پڑے ہوئے میرے عزیزوں ایک جھاڑی ایک ٹہنی اسے ہٹا دینا, یوں نہ سمجھو میرے پیچھے آنے والا ہٹا کے رکھ دے گا. کوئی پتھر, کوئی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی راہ کے اندر کوئی چیز پڑی ہٹانے میں دیر نہ کرنا. میرے عزیزوں دروازے پر آوے کہ یار تیرے گھر کے اندر ٹھنڈا پانی ہے, سادے نل سے پر صرف سادہ پانی نہ دینا بلکہ کوشش کرنا وہ پانی مانگے تو سکنجین دینا, شربت دینا. رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ تیرے گھر کے پانی کے گلاس کو پی کر کہے گا الحمدللہ, یہ الحمدللہ کا پہرا تجھے چار طرف سے گھیر لے گا. یہ پہرا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک تیرا میرا قدم جنت کی چوکٹ کے پار نہیں کروا کے آ جائے گا. خدا کا پیغمبر حیران ہے, الہی اس کی نیکیوں کے تو چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں, فرمایا میرا موسیٰ اس کا میرا معاملہ بڑا گناہگار ہے. خدا کا پیغمبر بڑا پریشان ہو کے اپنے گھر واپس آ گئے. اگلے دن کہنے لگے الہی میں نے تیرے غضب پر والا, میں نے تیرے غصے کا اظہار دیکھ لیا, میں نے اسے دیکھ لیا جس پر تیرا غضب تیری لعنت برس رہی ہے, لیکن الہی کل مجھے ایسا آدمی دکھائیو, رات کو کہہ رہے ہو جو کائنات کے اندر سب سے زیادہ تیرا قرب پانے والا, کائنات کے اندر سب سے بڑا نیکوکار ہو, الہی مجھے وہ بندہ دکھانا. الہ العالمین فرمانے لگے موسیٰ جس دروازے پر آج گئے تھے اسی دروازے پہ کل چلا جائیو, تجھے سب سے بڑا نیکوکار نظر آ جائے گا. دل میں خیال آیا ہوگا اس کا بھائی ہوگا, تائے چاچے میں ہوگا, اولاد میں ہوگا, بیوی ہوگی,
اگلے دن صبح دوڑے دوڑے جلدی جلدی اللہ کا کلیم تھا، جا کے دروازہ بجایا، دیکھا وہی آدمی دروازے سے باہر آ گیا۔ خدا کا پیغمبر برداشت نہ کر سکا، اللہ کی رحمت کے بارے میں جانچ نہ سکا، اللہ اکبر، فوراً رونے لگ گئے کہ الہی گناہگار مانگا تو دکھا دیا، نیکوکار مانگا دکھا دیا، بتا تو صحیح اللہ اس نے کون سی ہے کسی نیکی کی کہ پہاڑوں جتنے گناہ، ریت کے ذروں جتنے گناہ، درختوں کے پتے جتنے گناہ، پانی کے قطروں جتنے گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ فرمایا موسیٰ تو دیکھ کے اس کی شکل چلا آیا، تو یہ سوچا تھا، آپ نے تو یہ سمجھا تھا یہ بڑا گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ صبح اپنے کام کاج کو گیا، شام کو جب اپنے گھر واپس آیا، اس کی بیوی نے کھانا تیار کر اس کے آگے رکھا، اس نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا، لقمہ بنا کر سالن میں شوربے میں ڈبویا، وہ لقمہ اس کے منہ تک پہنچا، اچانک اس کی نظر اپنی بیوی پہ پڑی، دیکھا بیوی آنسوؤں کے ساتھ رو رہی ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا، اے بلی مانس بلی لوگ کے کیا بات ہے، تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہنے لگی تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب تو بس کر دے، تیرے گناہوں کے بارے میں آج مجھے سامنے والی پڑوسن نے تانا دیا ہے اور کہہ رہی ہیں بڑے بڑے گناہگار دیکھے، تیرے گھر والا گناہگار جیسا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، موسیٰ اسے اتنی ندامت ہوئی، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اللہ اکبر، اپنی بیوی کے تانے سے اتنا شرمندہ ہوا، اس نے دائیں طرف منہ پھیر لیا اور دائیں طرف منہ پھیر کے دلی دل میں ایک مرتبہ کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بول پہ مجھے اتنا پیار آیا، میں نے سارے گناہوں پر رحمت والا قلم پھیر دیا۔ کتنی آسان معافی اللہ سے مانگنی، کتنا بڑا معاف کرنے والا۔ کبھی میرے عزیزو مسجد کے اندر آواز لگے، مدرسے کے اندر آواز لگے، مسجد زیر تعمیر ہے، میرے عزیزو آپ بازار جا رہے ہو، آپ کو طرح طرح کے راستے میں موٹر سائیکل پر کار کے اندر گاڑی میں مسجدیں تعمیر ہوتی نظر آئیں گی، اللہ کے گھر بن تعمیر ہو رہا ہے، نیچے لکھا جائے گا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ، تعاون کرتے جائیے۔ اور میرے چاند اور میرے پیارو، اللہ تمہیں توفیق دے، ہزاروں کی تم لاکھوں دو، لیکن میرے عزیزو یہ نہ دیکھا کرو مسجد کس کی ہے، 10 روپے کا نوٹ نکالو اس مسجد کے گلے میں ڈال دو، قیامت کا دن ہوگا مسجد کے دروازے کے باہر دیکھا جائے گا الہی یہ تو وہی ہے جو مسجد کے دروازے کے باہر لوگوں کی بیٹھ کے جوتیاں پالش کرتا تھا، الہی جنت کی سرداری کا تاج سر پہ کیوں آ گیا؟ فرمایا میں نے کائنات میں اپنے گھروں پہ نظر ڈالی، یہ بندہ میرے گھر کے تعمیرات میں حصہ ڈالتا نظر آیا، میری غیرت نے برداشت نہ کیا، مجھے مکان کی ضرورت نہیں، یہ مجھے مکان دیتا پھر رہا ہے، آج اسے مکان کی ضرورت ہے، میں پروردگار عالم اسے سر چھپانے کی چھت نہ دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اہلیان کراچی کے غیور مسلمانوں، آخرت اللہ کیسے بنا دیتے ہیں میرے عزیزو، الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے اور کیا طریقے ہیں؟ اللہ صحیح نے فرمایا میرا حبیب میری معافی بتلا دے، اپنے بندے کو میں کس انداز سے معاف کرتا ہوں اور کتنی جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ دنیا تو بڑے گن گن کے بدلے لیتی ہے، تو نے یوں کیا تھا، تو نے یوں کیا تھا، اچھا یار معاف کر دیا لیکن تیرا میرا لینا دینا کوئی نہیں، معاف کر دیا تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، معاف کر دیا تمہیں تیری غمی میں نہیں آؤں گا تو میری خوشی میں نہیں آئے گا۔ اللہ جل شانہ کا بھائی یہ انداز معافی کا نہیں ہے، وہ تو معاف کرنے پر آئے، میرا نبی نے بتا دے معافی مانگنا کتنا آسان ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندے کے رونے پہ اپنے بندے کو کیسے پیار کرتا ہے۔ فرمایا او لوگو کراچی کا یہ سامنے والا روڈ ہے، دو بھائی ہیں، ایک بھائی کی ادھر دکان ہے، دوسرے بھائی کی ادھر دکان ہے، ایک بھائی شام کو دکان کا شٹر ڈاؤن کر کے دروازہ بند کر کے تالا لگا کے اپنے گھر کو یوں کر کے جا رہا، دوسرا بھائی دکان کا دروازہ تالا لگا کے اپنے گھر کی طرف موٹر سائیکل لے کے جا رہا، جب دونوں ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، آپس میں دونوں کا کراس ہوا، آپس میں دونوں کا ٹاکرا ہوا، آپس میں دونوں کا ملاپ ہوا، بڑے نے چھوٹے سے بڑے سے یہ کہہ دیا آجا یار کھانا تیار ہے اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، تو چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا میرے گھر میں پکا ہوا ہے اللہ تجھے بہت زیادہ دے،
اور یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے۔ علماء اکرام نے فرمایا اس کے ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا اللہ غنی، اس نے اپنے بھائی کا احساس کیا، اس نے ہاتھ اٹھا کے رحمتوں کے ساتھ اسے جواب دے دیا۔ فرمایا جب تک موٹر سائیکل کا پہیہ رڑتا جائے گا، یہ گھیرا گھومتا جائے گا، خدا کی رحمت تمہارے دونوں کے دروازے پہ برستی رہے گی۔